اس وقت تک آذان جو ہے وہ نہیں دی جاتی تھی. تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور ان سے مشاورت فرمائی. مشورہ کرنا یہ سنت ہے، اور اپنے رفقا کو بٹھا کر ان سے بات کرنا، گھر میں ہو تو فیملی کو بٹھائیں، ان سے مشورہ کریں، اور اگر کوئی تنظیم ہے، تحریک ہے، ادارہ ہے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کرنا. اس سے کام میں بہتری آتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے جب اصحاب کو جمع کیا تو پوچھا کہ اب یہ بتائیے کہ تعداد بڑھ چکی ہے تو کون سا ایسا طریقہ ہم اپنائیں کہ جس سے ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو بعض صحابہ نے کہا کہ بگل بجایا جائے، جیسے بگل ہوتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہود کا طریقہ ہے، ان کے ہاں اس طرح ندا دی جاتی ہے. تو کسی نے مشورہ دیا کہ ہم ناقوس بجاتے ہیں، وہ جو گھنٹا ہوتا ہے، ٹن ٹن ٹن، جو نصارہ کے ہاں عموماً، ہمارے جو آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ کلیسا میں عموماً چرچ میں بجایا جاتا ہے جب ان کی عبادت کا وقت ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا یہ تو نصارہ کا طریقہ. تو پھر کسی نے کہا کہ ہم آگ جلا لیتے ہیں. تو فرمایا یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے. کیونکہ یہ طریقے رائج تھے تو سب نے اس طرح کی رائے دی. ایک صحابی نے کہا کہ کیا بہتر نہیں ہوگا کسی بلند جگہ پہ جھنڈا لہرایا جائے؟ تو آپ علیہ السلام نے اس پہ بھی خاموشی اختیار فرمائی. پھر کسی صحابی نے یہ رائے دی، غالباً حضرت عمر نے، کہ کیا ہی اچھا ہو کہ نماز کا وقت ہو تو ایک شخص جائے اور بازار میں سب کو زور سے اعلان کرے اور لوگ نماز کے لیے آ جائیں. اسے پسند کیا گیا کہ ٹھیک ہے، ان سب میں یہ بہتر آپشن ہے. اور نماز کا وقت ہوا تو حضرت بلال کو بھیجا گیا کہ جائیں لوگوں کو اطلاع دیں کہ نماز کا وقت ہو گیا. مگر حضور علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر وہ جو ایک اطمینان کسی فیصلے پہ ہوتا ہے، فکر مندی جب دیکھی تو اصحاب میں سے حضرت عبداللہ بن زید انصاری تھے. وہ حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے اس پوری میٹنگ کے اندر. تو جب گئے گھر پہ، رات ہوئی تو وہ فکر انہیں لگی ہوئی تھی کہ حضور نے مشورہ مانگا تو کوئی ایسی بات ہمارے ذہن میں کیوں نہیں آئی. یعنی آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا تو میرے دماغ میں نے کوئی ایسی بات کیوں نہیں بتائی حضور کو کہ حضور خوش ہو جاتے. تو ابھی اسی فکر میں وہ گھر گئے عشاء کے بعد. تو سوچتے سوچتے وہ کہیں نیند آ گئی. اب جب نیند آئی تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس نے سبز چادر پہنی ہوئی ہے، سبز رنگ کی 2 چادریں اس نے اوڑھی ہوئی ہیں، اور اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے، وہ جو گھنٹا ہوتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن زید نے اس سے کہا کہ یہ مجھے دے دو. اس نے کہا کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہم آذان کے لیے مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے اس کو بجائیں گے. اس شخص نے کہا کیا میں اس سے بہتر کلمات تمہیں نہ سکھاؤں؟ تو حضرت عبداللہ بن زید کہنے لگے ضرور ارشاد فرمائیں. تو انہوں نے خواب میں آذان کے کلمات جو ہے وہ انہیں سکھائے کہ یوں ندا کیا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اب حضرت عبداللہ بن زید کی آنکھ کھل گئی اور خوشی کے مارے چہرہ جو ہے وہ کھل اٹھا. ابھی فجر میں کچھ وقت باقی تھا لیکن انہوں نے دوڑ لگا دی. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کر عرض کی کہ حضور میں نے ایسا خواب دیکھا ہے ابھی. حضور علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو آپ علیہ السلام بھی خوش ہو گئے. فرمایا عبداللہ یہ خواب حق ہے، اور تم ایک کام کرو، یہ الفاظ جو ہیں تم حضرت بلال کو سکھاؤ، کیونکہ حضرت بلال کی جو آواز ہے
وہ ایک تو بلند آواز ہے، دوسرا اس میں لحن ہے، ایک سوز ہے. بلال کو یہ الفاظ سکھاؤ، تو انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ الفاظ سکھائے، اور حضرت بلال نے کھڑے ہو کر کانوں میں انگلیاں ڈالیں اور زور سے آذان کہی. پہلی دفعہ مدینہ شریف میں آذان اس طرح گونجی، اور جیسے ہی یہ الفاظ بلند ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر سے جلدی جلدی آ گئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہی الفاظ، یہی سارے الفاظ میں نے بھی ابھی خواب میں سنے ہیں. یعنی انہوں نے بھی تائید کر دی. تو حضور علیہ السلام کا چہرہ انور خوش ہو گیا، اور یوں ایک آذان کی جو ہے وہ مدینہ شریف میں ابتدا ہوئی. سن 1 ہجری کے آخر میں یا سن 2 ہجری کے شروع میں ہی آذان کا باقاعدہ آغاز ہوا، اور 1500 سال کم و بیش ہو گئے کہ یہ سلسلہ تواتر کے ساتھ الحمدللہ چلا آ رہا ہے. اور پھر دیکھیے کہ صحابی رسول کی تڑپ، یعنی حضور علیہ السلام نے مشورہ مانگا اور اس پر فکر مندی نے حضرت عبداللہ بن زید کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا. ویسے بھی صحابی رسول ہیں، بلند مقام رکھتے ہیں، لیکن دیکھیے کہ جب بھی آذان کا ذکر ہوگا تو حضرت عبداللہ بن زید کا بھی ذکر ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ خواب دیکھا گیا، تو ضروری نہیں کہ ہم جو خواب دیکھیں وہ بھی شریعت بن جائے، ایسا نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے خواب دیکھا اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اور حضور علیہ السلام نے تصدیق فرمائی، اس لیے وہ شریعت کا حصہ بن گئے. لیکن ہم اگر خواب دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے یہ کرائٹیریا ہے کہ ہم اگر کوئی خواب دیکھیں تو اس کو دیکھا کریں اٹھ کے کہ کیا وہ شریعت کے دائرے میں ہے. اگر ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر اس سے ہٹ کے ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیں. یعنی اس پہ زیادہ پھر اگر شریعت، یعنی کوئی شخص خواب دیکھے کہ بھئی 3 نمازیں پڑھنی چاہیے، تو اس کو ہم شریعت کے دائرے میں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا یہ خواب جو ہے وہ باطل ہے، کہ نمازیں 5 ہی ہیں، دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح بعض لوگ خواب میں کوئی ایسی چیز سن لیتے ہیں، کلمات کسی نے بتائے، اور وہ صبح اٹھ کے کہ فلاں بندے نے مجھے یہ سکھایا تھا، پڑھنا شروع کر دیا. تو ان کلمات کو بھی ہم دیکھیں گے کیا وہ قرآن ہے یا وہ مطلب مسنون دعا ہے. اگر قرآن و حدیث میں کہیں ان کا ذکر ہے یا ان کے معنی مفہوم بہت اچھے ہیں، شریعت کے مطابق ہیں، تو وہ کلمات ہم پڑھ سکتے ہیں، ورنہ ہم اس کو نہیں پڑھیں گے. اگر ایسے ہی کوئی چیز دیکھی اور کسی نے خود سے کچھ کرنا شروع کر دیا تو پھر اس کے غلط اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں. تو اپنے خواب کو بھی شریعت کے اندر دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آذان کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر آج دیکھیے کہ کوئی لمحہ دنیا میں ایسا نہیں کہ جب کہیں نہ کہیں آذان نہ ہو رہی ہو. کہیں نہ کہیں، مطلب سب سے پہلی آذان دنیا میں جو ہوتی ہے علی بھائی، وہ ہوتی ہے نیوزی لینڈ کے پاس ایک چھوٹا سا ملک ہے فجی. وہاں پہ سب سے پہلے فجر کی اذان ہوتی ہے، اور یوں اذان گونجنا شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، اور وہاں سے ہوتے ہوتے پھر یہ اس طرف سلسلہ شروع ہو. اب دیکھیں کہیں ظہر کا وقت ہو رہا ہے تو اس کے بعد عصر شروع ہو گئی، تو یہ ایک نظام کائنات ہے. اذان گونج ہی رہی ہے مسلسل 1500 سال سے، الحمدللہ اذان رکتی نہیں. اور اذان بہت کمال، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات ایسی عرض کروں، قبلہ امام صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مسعود اختر صاحب. یہ ٹاپک ہمارے یہاں بہت کم جو ہے وہ اس پہ عموماً بات نہیں کی جاتی اذان کے اوپر. انتہائی اہم ٹاپک ہے، انتہائی اہم، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں کیا دی جاتی ہے، یعنی یہ نقطہ آغاز ہے، یہ پہلی دعوت ہے. اور یہ جو مساجد میں اذان دی جاتی ہے، یہ بھی اذان بنیادی طور پر دعوت ہے. کیا ہے یہ؟ دعوت ہے. اور جو دعوت دینے والا ہوتا ہے وہ دائی ہوتا ہے. مؤذن جو ہے وہ بیسیکلی ایک سفیر ہوتا ہے، دعوت دینے والا ہے.
اور دعوت کس کی دی جا رہی ہے؟ احکم الحاکمین کی دعوت دی جا رہی ہے۔ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ ائمہ جو ہوتے ہیں وہ ان کی تلاوت بہت اچھی ہوتی ہے، مطلب بعض مساجد میں تو بہترین قرہ جو ہے وہ تلاوت فرماتے ہیں، ان کا حدر اچھا ہوتا ہے، ترتیل ہو، تدویر ہو، بڑی شاندار تلاوت ہوتی ہے۔ لیکن آذان کے معاملے میں جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ اس پہ محنت نہیں کی جاتی، جبکہ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ جو مسجد میں اندر آ رہا ہے وہ تو مسلمان ہے، وہ تو مسلمان ہے، لیکن جو آذان ہے یہ تو ہر ایک سن رہا ہے، مطلب مسلم بھی سن رہے ہیں اور غیر مسلم بھی سن رہے ہیں، یہ تو دعوت دی جا رہی ہے۔ اب دعوت جتنی شاندار ہوگی اس کا اثر بھی اتنا جانا، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن آذان کے معاملے میں عموماً ہمارے ہاں کوئی مطلب آپ دیکھیے کہ نعت اکیڈمی ہمارے یہاں مل جائے گی آپ کو، قرآن اکیڈمی مل جائے گی، لیکن آذان اکیڈمی کہیں سنی آپ نے آج تک؟ نہیں ہے۔ نعت خواں بھی ملے گا، قرآن خواں بھی مل جائے گا، لیکن اچھا آذان دینے والا، کیوں بھئی اسلام کی دعوت دے رہا ہے وہ شخص، اعلان کر رہا ہے کھڑے ہو کے، کیسی آواز ہونی چاہیے؟ دیکھیے خواب تو دیکھا حضرت عبداللہ بن زید نے، آذان انہیں دینی چاہیے تھی، لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ الفاظ حضرت بلال کو سکھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت بلال کی روح جو تھی، روح بلالی، اللہ اکبر، وہ عشق میں گندھی ہوئی تھی، وہ سوز، یعنی اس بھٹی سے وہ گزرے ہوئے تھے عشق و مستی کے، اور جب اذان دیتے اور کہتے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضور کا جلوہ جو ہے وہ پیش نظر ہوتا۔ تو عشق و محبت کی اذان تھی نا، یہی تو اقبال نے سمجھایا کہ رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ تو ایک رسم اذان رہ گئی ہے۔ اتنی اذانیں ہو رہی ہیں، اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ اندر سے تڑپ نہیں ہے، آواز بھی وہ، یعنی ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ایک مؤذن صاحب اذان دیتے تھے، ان کی آواز اتنی اچھی نہیں تھی، تو ان سے کہا بھائی بہت تھوڑا اپنی اذان پہ محنت کر لو، تو وہ کہنے لگے کہ 4,000 روپے میں تجھے قاری سدیس چاہیے، تنخواہ میری کتنی ہے؟ یعنی معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ سب سے کم تنخواہ اس کو دی جاتی ہے جو اسلام کی دعوت دے رہا ہے۔ مؤذن کوئی کم مرتبہ شخص ہے؟ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ میں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آذان دینے میں اتنی بڑی سعادت ہے آذان اور پہلی صف، تو لوگوں میں آپس میں قرہ ڈالنا پڑے، وہ کہے میں آذان دوں گا، وہ میں آذان دوں گا، قرآن دازی ہو، اتنا اہم کام ہے یہ۔ اور قیامت کے دن جو مؤذن ہوں گے ان کی گردنیں دراز ہوں گی، یعنی وہ بلند مقام پہ فائز ہوں گے، چھوٹا منصب ہے یہ۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بس جس کو کوئی کام نہیں مل رہا اس کو لگا دو مؤذن، یعنی مسجد کمیٹی، انتظامیہ، پورا معاشرہ، اور اتنے بڑے بڑے بھونپو لگا دیتے ہیں مساجد کا جو معاملہ ہے۔ یعنی اب پہلے مینار ہوتے تھے بلند، اور اس پہ جب مائک لگتے تھے تو وہ آواز گونجتی تھی چاروں طرف۔ اب چھوٹے چھوٹے فلیٹس ہیں، اس پہ مسجد بنا دی اور اس پہ اتنا بڑا مائک لگایا ہوا ہے۔ اب بتائیں جس کی کھڑکی پہ، جس کے دروازے پہ آپ نے اتنا بڑا مائک لگایا ہے اور آپ نے آواز کھولی ہوئی ہے، اور اوپر سے آواز ماشاءاللہ آپ کی، اب آپ بتائیں لوگ دین کی طرف آئیں گے یا اس سے دور ہوں گے؟ کچھ تو سینس ہو نا، سینس آف مائک ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں آج بھی اگر کوئی اچھی اذان ہو نا، ایک گزارش ہے میری تمام سننے والوں سے، ایک گزارش ہے خاص طور پر مساجد کی کمیٹی والوں سے، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسجد میں نمازی بڑھ جائیں، مسجدیں آباد ہو جائیں، تو آپ ایک اچھے خوش الہان شخص سے اذان دلوانا شروع کر دیں، آپ کی مسجد میں نمازی بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ میرا مشاہدہ ہے۔ اگر اچھا خوش الہان شخص اذان دے تو قدم کھینچے چلے آتے ہیں مسجد کی طرف، ہے نا؟ اذان میں تاثیر تو وہی ہے۔ دوسرا، اچھا قرآن پڑھنے والا اگر امام ہے، اوئے ہوئے ہوئے، تو آپ سمجھیں کہ وہ مسجد بھری ہوئی ہوگی۔ مجھے یاد ہے میں جب جاب کرتا تھا تو میں ایک جگہ سے گزرتا تھا، تو میں بس پہ سواری کر رہا ہوتا تھا، لیکن نماز کے وقت میں اتر جاتا تھا،
وہ ایک قاری صاحب تھے، ایک نالے کے پاس ایک بڑی مسجد تھی، تو وہ ان کی قرات اتنی شاندار ہوتی تھی کہ میں کبھی بس جلدی پہنچ جاتی تو آدھا گھنٹہ انتظار کرتا، کبھی مجھے دور اتار دیتی، میں پیدل جاتا، صرف اس لیے کہ مغرب کی نماز میں وہ قرات کریں گے اور وہ قرات سنیں گے۔ آج بھی آپ اچھا قاری کھڑا کر دیں مسجد میں، مسجد کمیٹی تو یہ چاہتی ہے کہ ایسا بندہ ہو جو ہمارے کنٹرول میں ہو، کوئی اچھا قاری نہیں آنا چاہیے، وہ ایسا بندہ ڈھونڈ کے لاؤ جو بس ہم کہیں کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑا ہو جائے، ہم کہیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے۔ اسلام کا قلعہ ہے، مرکز ہے وہ۔ مجھے آپ بتائیے نا، اس موضوع پہ کتنی گفتگو آپ نے سنی آج تک؟ کیا یہ اہم موضوع نہیں ہے کہ دعوت ہے، سب سے بڑی دعوت ہے؟ مسلم سن رہے ہیں، غیر مسلم سن رہے ہیں، سارے سن رہے ہیں۔ آج بھی آپ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری عطا فرمائے۔ آپ یقین کریں جب اذان ہوتی ہے نا تو ایسے ریلے کے ریلے مسجد کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں، بس اذان کی آواز آتے ہی۔ کیا آواز ہے! کئی دفعہ ترکی جانا ہوا، کئی اور یعنی اذان و طبیعت خوش ہو جاتی ہے کہ واہ اذان ہوئی۔ ہمارے یہاں خوش الہانی باقی جگہوں پر ہے، وہاں کیوں نہیں ہے جہاں ہونی چاہیے؟ مولانا روم علیہ الرحمہ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا کہ ایک قافلہ جا رہا تھا حج کے لیے، تو راستے میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو ایک شخص نے اذان دی تو اس کی آواز اتنی اچھی نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ 2 دن جب وہاں پڑاؤ ہوا تو ایک شخص تھا، وہ غیر مسلم تھا، وہ کچھ اشرفیاں اور درہم و دینار لے کر آیا، کہا یہ ہدیہ قبول کریں، جو اذان دینے والا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو غیر مسلم ہے، یہ کیوں مسلمانوں کو ہدیہ دے رہا ہے؟ اس سے پوچھا کہ بھائی ماجرا کیا ہے؟ کچھ عرصے پہلے یہاں پر ایک قافلہ ٹھہرا تھا، اس میں ایک شخص نے ایسی اذان دی کہ میری بیٹی کہنے لگی مجھے یہ دین قبول کرنا ہے۔ میں اس کو کئی دن سے سمجھا رہا تھا، وہ میری بات نہیں مان رہی تھی اور اذان گنگناتی رہتی تھی، گنگناتی رہتی تھی، گنگناتی رہتی تھی۔ کہنے آج اس شخص نے اذان دی تو اس نے کہا مجھے یہ دین نہیں چاہیے، تو میں تو اس میں آیا ہوں کہ اس کو پیسے دوں کہ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اذان کا اتنا بڑا اثر ہے معاشرے پر۔ آج بھی میں دیکھتا ہوں یورپ میں کہیں اذان ہو رہی ہے، لوگ کھڑے ہو کے سن رہے ہوتے ہیں کہ یہ کون سی آواز ہے۔ اللہ اکبر! لوگ مطلب کتھارسس کے لیے سنتے ہیں، لوگ میڈیٹیشن کے لیے سنتے ہیں، لوگ اپنے کانوں کو سکون، روح کو سکون دینے کے لیے اذان سنتے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے میں اس پہ کام کیوں نہیں کرتے بھائی؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ اذان جو ہے وہ خوش الہان شخص جو ہے وہ دے، اور یقین کریں اس سے محلے میں بہار آ جائے گی۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ تاجدار انبیاء مسجد میں وہ امام تھے، کہنے لگے ہمارے یہاں ایک بندہ آ گیا، ہمارے علاقے سے آیا وہاں سے، تو وہ اس کے پاس جگہ نہیں تھی، اس کو پاکستان سے باہر جانا تھا، نام اس کا سعد تھا لڑکے کا۔ کہنے وہ صرف چند ایام اس نے ہماری مسجد میں رہا، ہمارے حجرے میں، اور اذان کا وقت ہوتا وہ جا کے صرف اذان دیتا تھا۔ کہنے آج اس واقعے کو 8 سال ہو گئے، آج بھی نمازی پوچھتے ہیں وہ شخص دوبارہ کیوں نہیں آئے گا مسجد۔ وہ اذان چاہیے۔ تو اذان میں وہ تاثیر آج بھی ہے۔ گھروں میں بھی اگر کسی کے گھر میں کوئی مسائل ہوں، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں گھر میں یہ ہے وہ ہے، عشاء کے بعد اذان دیا کریں۔ بلکہ اب تو بہت ساری گھڑیاں ایسی آ گئی ہیں جب نماز کا وقت ہوتا ہے وہ اذان دیتی ہیں، تو گھروں میں اذان ہو۔ خاص طور پر اگر کہیں کوئی ایسی چیز آپ کو محسوس ہوتی ہے تو وہاں اذان دینا شروع کریں۔ حدیث مبارکہ میں جہاں اذان کی آواز گونجتی ہے وہاں سے شیطان تیزی سے بھاگتا ہے اس جگہ سے، کہ اذان کی آواز ہے۔ خوبصورت کلمات ہے، اس میں اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، وحدانیت کی گواہی ہے، اس میں حضور کی رسالت کی گواہی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ۔ یہ کامیابی کا راستہ، لیکن کامیابی کا راستہ بتانے والا بھی تو پھر ویسا ہو۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اذان جب شروع ہوتی ہے نا، جیسے ایک مسجد کی اذان ختم ہوئی تو دوسری شروع ہو گئی، اب کوئی بندہ کوئی کام کر رہا ہے، اس نے کام روک لیا کہ اذان ہو رہی ہے، اب ایک اذان ختم ہوئی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ اب مطلب اگر اذان ایک ساتھ ہو، ایک شہر میں ایک وقت میں اگر اذان ہو، اس کا بڑا اچھا اثر پڑتا ہے، اور ایک وقت میں نماز ہو تو ہر شخص کو پتہ ہوگا کہ یہ جماعت کا وقت ہے،
یہ نماز کا وقت. اب کبھی کہیں کتنے بجے جماعت، کہیں ایک شہر میں تو کم از کم ایک اوقات میں نماز ہونی چاہیے. بھئی وہاں کی پتہ ہی نہیں جماعت. بعض ممالک میں میرا سفر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک وقت میں اذان ہو رہی ہے اور ایک وقت میں جماعت ہو رہی ہے ہر مسجد میں. ہر شخص کو پتہ یہ نماز کا وقت ہے. اس نے دکان بند کی، گیا نماز پڑھا. ہر طرف مارکیٹیں بند کے لوگ نماز کے لیے آ رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ تمام چیزیں قبول ہوں اور اس طرح ہمارے یہاں بھی سلسلہ شروع ہو. کیونکہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے ادب میں اذان کی. اب ٹھیک ہے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ایک اذان کا جواب دے دیا کافی ہے، لیکن ادب بھی تو ہے. اب کوئی ایسا کام بندہ کر رہا ہے، کوئی ایسی چیز سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اب وہ بیٹھا ہوا ہے تو آدھا گھنٹہ جو ہے ہر اس میں مطلب اذان چل رہی ہوتی ہے اور اتنے بڑے بڑے اسپیکر چل رہے ہوتے ہیں. کیا کیسے بابا جی بتا رہے ہیں کہ ان کی مسجد میں 32,000 روپے دیتے ہیں مؤذن کو. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ تمام مساجد میں مؤذن کو، یعنی جو حجرہ مؤذن کو دیا جاتا ہے، مطلب کیا ہم اس میں رہنا پسند کریں گے؟ امام اور مؤذن کے لیے جو جگہ مختص کی جاتی ہے مساجد میں اور جو سیلری دی جاتی ہے، میں تو کہتا ہوں اچھا قاری ہونا چاہیے، اچھی سیلری دیں اسے تاکہ لوگ اس شعبے میں زیادہ سے زیادہ آئیں اور اچھے خوش الحان لوگ مطلب اس شعبے میں آئیں. کیونکہ خوش الحان زیادہ تر اس طرف ہی جاتے ہیں نا جہاں چاہے ملک سے باہر ہی جانا پڑے. اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں اذان کا ادب نصیب فرمائے، رب تعالیٰ ہمیں روح بلالی عطا فرمائے، سوز بلالی عطا فرمائے، عشق بلالی عطا